صاحب نے پوچھا کہ دوسری جماعت مسجد میں کر سکتے کا، اس کا حکم کیا ہے؟ دوسری جماعت مسجد کے متعلقات صحن اور اس سے لگے ہوئے کمروں سے ہٹ کر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہاں کر سکتا. مسجد کے اندر اور اس کے حصوں میں دوسری جماعت نہیں بنانا چاہیے، اس سے پہلی جماعت کی شان گھٹ جاتی ہے. اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر جو طے شدہ وقت ہے اس پر کوئی کبھی آئے گا نہیں، ہر آدمی اپنی مرضی سے آئے گا اور جماعت بنتی رہے گی. حضرت مولانا نے جو ابھی اتحاد ملت کا ذکر کیا ہے، ہماری نماز کی جماعت اور ایک وقت یہ خود اتحاد کے پیدا کرنے کا زبردست ذریعہ ہے. جب ایک وقت پر سارے لوگ آئیں گے اور سارے لوگ ایک وقت پر حاضر ہوں گے، سب ایک صف میں پورے کے پورے نماز پڑھیں گے، تو یہ خود بھی رب ذوالجلال نے اتحاد کو پیدا کرنے کی ٹریننگ کروائی ہے. اب مسجد میں خود الگ الگ جماعتیں بنانے کی ٹریننگ ہوگی تو اللہ متحد کرنا چاہ رہا اور ہم الگ الگ جماعتیں بنا کر منتشر کرنے کی پریکٹس کریں گے. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت اگر ہو گئی تو مسجد کے حدود میں دوسری جماعت نہیں بنانا چاہیے. ہاں اگر کوئی مسافر ہے، اچانک سفر سے آئے، جماعت میں سے آ گئے، تو ان کے لیے باہر کے ایسے حصے میں جو مسجد سے ہٹا ہوا حصہ ہے وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے، مجبوری کی شکل میں. عادت بنانا غلط ہے. پتلون میں نماز ہوتی کیا؟ پتلون اگر سطر کو مکمل طور پر ڈھانکتی ہے تو پہلے تو سوال ہی غلط ہے. نماز پتلون میں ہوتی، بنیان نہیں رہی تو ہوتی، کرتا نہیں رہا تو ہوتی، صرف ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپا ہوا رہا تو نماز ہو جاتی. اب کچھ بھی پہنے ہوئے نہیں رہے اور اتنا حصہ چھپا ہوا رہا تو نماز ہو جاتی. نماز کے ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ سطر کا چھپنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صف میں مسجد نبوی میں ثعلبہ نام کے ایک ساتھی تھے، وہ نماز فرض پڑھتے ہی فوراً گھر چلے جاتے. صحابہ کو اعتراض ہوا کہ یہ اتنی جلدی کیسے چلے جاتے؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں جاتے؟ کہا میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے دینے کے لیے جاتا ہوں. حضور سے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میری غربت و افلاس و محتاجی کے دور ہونے کی دعا فرمائیے. تو پتلون میں بھی نماز ہوتی، لیکن پتلون ایسا ہو جس سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا مزاج طبیعت میں خرابی پیدا نہ ہو. اللہ ہم تمام کو ایسے پینٹ خریدنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وضو کرتے وقت وضو کرنے والوں کو بھی، پیچھے کھڑے ہونے والوں کو جو بدنما منظر کبھی کبھی نظر آ جاتے، ایسے منظر دیکھنے کا ان کو موقع نہ ملے. جو لوگ ایسے پینٹ پہنتے ہیں وہ بنین وغیرہ پہلے سے ہی درست کریں، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ وضو میں مصروف ہوتے ہیں. ادھر لوگوں کا وضو ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے. بالوں کو کالا کرنے، خضاب لگانے کا کیا حکم ہے؟ بہت تیزی کے ساتھ غذاؤں کے نقلی تر ہونے کی وجہ سے اب بہت جلد نوجوان بھی بزرگ دکھائی دے رہے ہیں. اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نیل الاوطار، اس کی پہلی جلد میں انہوں نے بے شمار صحابہ کے کالے خضاب لگانے کے واقعات ذکر کیے ہیں، اور حدیث میں کالا خضاب لگانے کی ممانعت آئی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل صحابہ اور ایک ہے حدیث. اور فقہ کا ضابطہ ہے کہ جب دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائے تو حدیث کا حکم ہلکا ہو جاتا ہے.
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے خدا بنا دیا تھا اور وہ بولتے تھے حضرت علی تم خدا ہے. حضرت علی نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے خدا کیسے بنا رہے ہو؟ ان سارے لوگوں کو گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا دیا، آگ میں جلا دیا، مجھے خدا بناتے ہو. یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، جو کوفہ کے گورنر تھے اور خود حضرت علی نے بنایا تھا. تو انہوں نے کہا اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا تو میں تو ان کو قتل کر دیتا، چونکہ حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کی سزا قتل ہے. میں تو ایسا کرتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ علم تھا کہ حضور نے جلانے سے منع فرمایا ہے، کسی مخلوق کو جلانے سے منع کیا گیا ہے. آپ نے ان کے جرم کی شدت کی وجہ سے ان کو جلا دیا. تو ایک ہے حدیث اور ایک ہے عمل صحابی. یہ یاد رکھیں کہ ہم سب صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حضور کی تربیت یافتہ ہے. سارے جھگڑے جہاں بھی پیدا ہوئے اس میں بنیادی وجہ کہیں کہیں لوگوں نے صحابہ کو تسلیم نہیں کیا. ہم سب صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ سمجھتے، اس لیے فقہا نے لکھا کہ جب صحابی کا عمل موجود ہو اور حدیث موجود ہو، دونوں چیزیں موجود ہو تو عمل اور قول کے مقابلے میں عمل کو ترجیح دی جاتی ہے. یا کبھی قول اگر ہو تو عمل کی موجودگی سے قول میں ہلکا پن آ جاتا ہے. کیسے؟ جو چیز مکروہ تحریمی تھی وہ مکروہ تنزیہی ہو جاتی ہے. جب امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے کالا خضاب لگانے کی صحابہ کی کچھ واقعات ذکر کیے اور یہ حدیث بھی آ گئی تو اس سے اب یہ مسئلہ ہلکا ہو گیا. اس پر علماء نے لکھا کہ کوئی ایسا نوجوان موجود ہو جو نوجوانی میں بوڑھا جیسا دکھائی دے رہا ہو اور اس کی بیوی نوجوان ہو، تو ایسا شخص اپنے آپ کو نوجوان باقی رکھنے اور بتانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے. لیکن پورے گال لٹک گئے، سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ حضرت بوڑھے ہو گئے، پھر بھی وہ کالا خضاب لگا کر خود کو نوجوان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو نامناسب ہے. ایک صاحب تھے، وہ عمر بھر سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ بوڑھے ہوئے یا جوان ہے. وہ نوجوان نظر آتے تھے. بیمار ہو کر دواخانے میں ایڈمٹ ہوئے تو خضاب لگانے کی مدت لمبی ہو گئی تو سفیدی نظر آئی. تو ایک صاحب نے کہا ارے آپ بیمار ہونے سے سفید ہو گئے یا پہلے سے سفید ہے؟ کہا رہے یہ راز بیوی کو اب تک معلوم نہیں تھا لیکن دواخانے میں یہ راز فاش ہو گیا. خضاب زینت حاصل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اور خضاب میں لال خضاب بھی کالے سے زیادہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے. کالے خضاب میں دھوکہ ہے اور لال خضاب میں دھوکہ نہیں ہے. اس لیے اب کوئی بہت مجبور ہے جس کی بیوی نوجوان ہے اور وہ نوجوانی میں بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ اپنے ڈپلیکیٹ بوڑھاپے کو چھپانے کے لیے کالا خضاب لگا سکتا. لیکن وہ بوڑھا خود ہو گیا، اب اپنے بوڑھاپے کو چھپانے کے لیے کالا خضاب لگا رہا ہے تو وہ ایسا نہ کرے، وہ لال خضاب لگانے کی کوشش کرے. رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ سکتے یا نہیں؟ نماز کی حالت میں رفع یدین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں کس کو دیے چاہیے؟ نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں موجود ہے. حدیث کی صحیح 6 کتابیں ہیں، ان صحیح 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ترمذی بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بالکل پیچھے 10 سال تک نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھیلی جس میں سرمیدانی، دھاگا، کنگا اور ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی، اور وہ تھیلی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے تھے۔ آپ کے بالکل پیچھے نماز پڑھتے تھے، جہاں مصلی پہ امام صاحب ہوتے اور پیچھے مؤذن صاحب ہوتے۔ اس طرح 10 سال تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بالکل پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضور کی نماز اپنے شاگردوں کو سکھائی، وہ ترمذی میں نقل کیا گیا۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز پر رفع دین فرمایا، بعد میں کہیں رفع دین نہیں کیا۔ جو 10 سال تک حضور کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے، اس سے زیادہ بہتر اور کون دیکھ سکتا ہے؟ اب جو روایت رفع دین کے کرنے کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے۔ بچوں کی صف سب سے پیچھے لگتی تھی۔ جو سب سے قریب والا ہے اس کے دیکھنے کا اعتبار زیادہ اہم ہے، یا جو سب سے پیچھے ہے اس کے دیکھنے کا اعتبار زیادہ اہم ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت زیادہ مضبوط ہے، 10 سال تک پیچھے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ضرور ہے، لیکن زیادہ مضبوطی اس میں ہے، وہ بچے تھے، پیچھے تھے۔ اب سلسلے روایات چلتے چلتے اس کا سلسلہ مضبوط ہو گیا، اس کا سلسلہ اگر تھوڑا کمزور بھی ہوا تو عمل اور رویت صحابی زیادہ اہم ہے، جنہوں نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع دین نہ کرنا افضل ہے۔ اور یہ چھوٹا مسئلہ ہے، اس کو ملت میں جھگڑے کا ذریعہ بنانا غلط بات ہے۔ عمل کثیر کیا ہے؟ اگر کوئی صاحب کرتے کو نماز میں دونوں ہاتھوں سے بار بار درست کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے نماز درست ہوگی یا ٹوٹ جائے گی؟ بہت اہم اچھا سوال ہے۔ نماز میں زیادہ عمل اگر ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب زیادہ عمل کیا ہے؟ 3 سیکنڈ تک دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اتنا، اور دونوں ہاتھوں سے کرے، تو ایسا کام نماز میں کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب بار بار کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا قیام میں تھا تو سر کو کھجایا ایک بار، پھر رکوع میں گیا تو وہاں ہاتھ کو کھجایا، پھر سجدے میں گیا تو وہاں کچھ تو بھی کھجایا، الگ الگ رکن میں الگ الگ مرتبہ کرا، تو یہ بار بار کرنا نہیں ہے بلکہ ایک ہی بار ہے۔ قیام میں 15-20 مرتبہ ایسا کر لیا تو ایک ہاتھ سے کرا، اس لیے عمل کثیر نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ سے کھجارا ٹوپی اوپی نکال کے تو اس کی نماز ہی ختم ہو گئی۔ حمام میں ننگا نہا سکتے کیا؟ اچھا سوال پوچھنے کا اختیار ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کو اس کا اختیار ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ پنڈلی سے بھی اگر پاجامہ سرک جائے تو شرما کے فوراً ڈھانپ لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، فرشتے تو موجود ہے۔ ہم جب حمام میں الگ ہیں تو یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم الگ ہیں، فرشتے موجود ہیں۔ اس لیے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سطر کا حصہ ڈھانک کر غسل کیا جائے۔ اگر کوئی ایک دیرینہ تمنا پوری کرنا چاہ رہا تو کر سکتا ہے، اجازت ہے، اس کا دل بول رہا ہے سچ کرنے کا ایک مرتبہ، تو ایک مرتبہ کر کے دیکھنا، ہمیشہ سطر ڈھانپ کر غسل کرنا۔
یہ فرض واجب حرام مکروہ تحریمی کے کیا جھگڑے ہیں، کبھی سمجھ میں نہیں آتے. اچھا سمجھ میں آتے، سمجھے تو سمجھ سکتے. جو حکم قرآن میں ہے وہ فرض ہے، جو حکم رسول اللہ کے ارشاد میں ہے وہ واجب ہے. عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہے. جو حکم کے جو نہ کرنے کا آرڈر ہے قرآن میں وہ حرام ہے، اور جو نہ کرنے کا حکم حدیث میں ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. دونوں کرنے کے اعتبار سے برابر ہے. اس لیے فرض اور واجب دونوں عمل اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے برابر ہے. جیسے فرض نماز فجر کی 2 رکعت، ویسے وتر کی 3 رکعت بھی. 3 رکعت واجب ہے اور فرض 2 رکعت فجر کی فرض ہے. کرنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے. جیسے وہ کرنا ضروری ہے ویسے یہ بھی کرنا ضروری ہے. قرآن پاک میں کسی چیز کو حرام کہا گیا تو وہ حکم سے رکنا ویسے ہی ضروری ہے. کہیں مکروہ تحریمی کہا گیا، جیسے تمباکو کے کھانے کو لوگ مکروہ تحریمی سمجھ کر کہتے چل سکتا نہیں. حدیث کا یہ حکم بھی حرام کی طرح ہے. سرکار نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے. سنت اور نوافل مسجد میں پڑھنا یا گھر میں پڑھنا؟ سوال اچھا ہے. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ فرض مسجد میں پڑھی جائے اور نوافل گھر میں پڑھی جائے. لیکن علماء نے لکھا کہ سنت مؤکدہ بھی مسجد ہی میں پڑھی جائے. اور موجودہ حالات میں تو چونکہ ایکسپریس زمانہ ہے اور بہت آدمی مصروف ترین ہو گیا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد جا کے پڑھیں گا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے سنتیں نوافل اب مسجد ہی میں پڑھنا چاہیے اور یہاں سے مکمل پڑھ کے نکلنا. روزانہ یہ سوچ رہا کہ نہیں وہ جو صحیح طریقہ ہے افضل والا وہ کروں گا، اور 1 سال سے کر ہی نہیں سک رہا. اس لیے جب مسجد میں آیا تو مسجد میں کر لینا، کیونکہ باہر نکلنے کے بعد کرنے کا امکان نہیں ہے. یہ چھوٹے بچوں نے ان کے املے میں پورے حروف تہجی سے لکھا ہوا ہے. یہ میرے لیے بھی امتحان ہے کہ کیا ہے، مگر میں سمجھ رہا کہ روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھ سکتے کیا؟ روزہ مکروہ ہوتا ہے کیا؟ بچے پوچھ رہے، چھوٹے بچوں کا ہے. روزہ ہو کہ روزہ نہ ہو، ہر حالت میں ٹی وی اور ٹی وی پر آنے والی خرافات دیکھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے. اس لیے دماغ کو خراب کرنا کسی بھی حال میں بہتر نہیں ہے. وہی سوال ہے. ڈیجیٹل کرنسی میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ بٹ کوئن کی طرح ایم کوئن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے. یہ بٹ کوئن اور ایم کوئن یہ یقیناً انسانیت کے لیے رحمت ضرور ہے، اور اس سے بزنس کاروبار میں زبردست اچھال آیا ہے. کاروبار کے اعتبار سے بہت مفید ہے، لیکن اسلامی ضابطے کے اعتبار سے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. ہمارا جو 500 روپے کی 100 روپے کی نوٹ ہے وہ بھی کاغذ ہے. وہ جو سونا ہمارے خزانے میں ہے اس کی رسید ہے، لیکن ہماری حکومت اس کو پیسہ تسلیم کرتی ہے. 100 روپے اگر ہم دکان پر دیں تو دکاندار آسانی سے قبول کرتا، چونکہ حکومت نے اس نوٹ کو روپیے کا مقام دیا ہے. بٹ کوئن ایم کوئن میں ابھی تک پوری دنیا میں کسی بھی حکومت نے اس کو کسی کرنسی کا مقام نہیں دیا ہے. اس کو تحفظ نہیں ہے، اور تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا کاروبار اچانک اگر ختم ہو جائے تو بڑا نقصان ہونے کا امکان ہے. اس لیے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ علماء کے کندھے پر رکھ کے اپنی تجارت کو حلال کرانے کی تیاری میں ہے. احتیاط بہتر ہے چونکہ اس میں سیفٹی نہیں ہے. ہاں کوئی ملک
اس کرنسی کو کرنسی کا مقام دے دیتا ہے تو اس ملک میں ایم کوائن اور بٹ کوائن کے ذریعے تجارت کرنا جائز ہے۔ ہماری اس ملک میں اسے تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اسے کرنسی کا مقام ابھی بھی نہیں دیا گیا ہے۔ پچھلے بجٹ میں اس کو ایک پرموشن ضرور دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہماری حکومت نے بھی اسے کرنسی کا مقام نہیں دیا۔ اس لیے یہ ساری بٹ کوائن ایم کوائن میں تجارت سے احتیاط ہی بہتر ہے۔ موبائل دیکھنے سے روزہ مکروہ ہوتا کیا؟ بہت زیادہ مکروہ ہوتا، اس میں کھولتے بہت کچھ بھی آتا، اس لیے روزے کا مکروہ نہیں بھی ہونے کا تو ہو جاتا۔ وضو کون سی چیز سے ٹوٹتا؟ نواقض وضو بہت سارے ہیں۔ ریح کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹتا، اور بار بار شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو مکروہ ہو جاتا، اور جسم کے کسی ایسے حصے سے جس کو وضو میں دھونا فرض ہے، کوئی خون یا پیپ نکل کر اس جگہ سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ حالت نماز میں آپ نے دوستانے میں ہنس دیے زور سے قہقہ لگا کے تو وضو ٹوٹ جاتا، اور وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے نواقض وضو ہے۔ اگر نوجوان کرسی پر بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ رہا تو اس کی حالت اچھی ہے، تندرست ہے، موٹا تگڑا ہے، پھر بھی پڑھ رہا تو کیا کروں؟ آپ کئی کو پریشان ہو رہے، اس کی بیماری، اس کا پرابلم اس کو معلوم ہے، اس کو ہٹا کٹا دیکھ کر آپ پریشان مت ہوئیے۔ وہ جو کرسی پر پڑھ رہا ہے، اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو اس کو مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ بیٹھنے میں مجبوری ہے تو کرسی پہ بیٹھ سکتے، اگر بیٹھنے میں مجبوری نہیں ہے تو کرسی کے بجائے نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، کرسی پر نہیں۔ ابھی ایک فیشن چلا، ہر آدمی کرسی پہ بیٹھ رہا، ایک ان کا پورا ڈپارٹمنٹ بن گیا بعض مساجد میں، تو اس میں ہٹے کٹے نوجوان بھی پیچھے جا کے بیٹھ جا رہے، تراویح میں ذرا آسانی رہتی، بولے جلدی سے ہو جاتی۔ تو یہ مسجد میں نوجوانوں کا ایسا کرنا گویا رب ذوالجلال کو یہ بتانا ہے کہ اللہ میں بھی کمزوروں کی فہرست میں آنا چاہتا ہوں، اس لیے ایسا بتانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھتے تھے چونکہ اللہ نبی اور صحابہ کا اہتمام دیکھتا تو فرض کر دیتا، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے آپ کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے، تاکہ نبی کا اہتمام اللہ دیکھتے تو فرض کر دیتے تو بڑی پریشانی ہوتی۔ امت پر رحم کھا کر آپ نے ایسا کیا، چونکہ وہاں احکام کے مضبوط ہونے کا زمانہ تھا۔ مسجد سے نوجوانوں کو جوڑنا کتنا افضل ہے؟ بہت افضل ہے، بلکہ بڑی فضیلت ہے ان نوجوانوں کی جن کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ لٹکا رہتا ہے کا مطلب نکال کے لٹکانے کا نہیں ہے، لٹکا رہتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے جو نماز میں بہت ہل ہل کے جھول جھول کے نماز پڑھتا، اس کو روکنے کا علاج بتائیے۔ جب ہلنے لگا تو آپ جا کے پکڑ لیجئے اس کو، یہ ایک حل ہے، یا اس کو سمجھائیے کہ ایسا ہلنا نماز میں نادرست ہے۔ ایک صاحب کو بخاری پڑھنے کا شوق ہو گیا، تو بخاری شریف میں پرانی تحریر تھی کہ جب تم نماز پڑھو تو فَلْيُخَفِّفْ کا لفظ ہے حدیث میں عربی میں، تو اس میں ایسی لمبی یا لکھی ہوئی تھی، جب تم نماز پڑھاؤ تو ہل کے پڑھاؤ۔ اب انہوں نے امامت شروع کرے تو ہلنا شروع کر دیے، پیچھے کے لوگ پریشان کہ حضرت ایسا کیا کر رہے، بعد میں پوچھے تو بولے بخاری میں لکھا ہوا ہے، گپ چپ کچھ نہیں بولنا بولے۔ بعد لوگوں کو بخاری کا ایسا بخار چڑھ جاتا کہ وہ آگے پیچھے دیکھنے کو تیاری نہیں ہوتے۔ تو جب پتہ چلا، ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، لمبی لمبی مت پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا، صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی بہت لمبی نماز پڑھاتے، مسافر ہوتے، کمزور ہوتے، مجبور ہوتے،
تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خود کی نماز پڑھو تو کتنی لمبی پڑھنے کی پڑھو، جب لوگوں کو پڑھاؤ تو ذرا ہلکی پڑھاؤ، کا مطلب ہے مختصر پڑھاؤ۔ تو وہ مختصر کے لیے لفظ آیا فَلْيُخَفِّفْ، تو کتاب میں یا لمبی آ گئی تھی تو انہوں نے سمجھے ہلکے پڑھانے کا ہے کہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے دل سے تم تفسیر اور بخاری پڑھیں گے تو کہیں بھی ایسے بھٹکنے کا ڈر ہے۔ آپ پڑھو ضرور لیکن کسی کی نگرانی میں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انگلش میں رومن تحریر میں ایک لمبا سوال ہے اور بہت درد بھرا سوال ہے کہ جو لڑکیوں کے مرتد ہونے کے واقعات ہو رہے ہیں اس پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ گنے چنے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر جس تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں اس سے ہرگز ہمت پست مت کیجیے۔ ایک بڑی تعداد ہماری بیٹیوں کی وہ ہے جو پردے میں محفوظ ہے الحمدللہ، اور وہ کسی قیمت پر بھی اپنے ایمان کا کبھی بھی سودا نہیں کر سکتی۔ اگر 5 بیٹیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے تو 5 لاکھ بیٹیاں اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ جو 5 بیٹیاں گمراہ ہو رہی ہے اس کی چند وجوہات ہے۔ اس میں پہلی وجہ ہماری سماجی روایات، نوجوانوں اور بوڑھی گھر کی عورتوں کی جھوٹی آرزوئیں۔ ہم سماجی کام کرتے، ہم کو کچھ آئیڈیا ہے۔ اسی شہر میں بہت خوبصورت LLM کی ڈگری یافتہ ایک لڑکی کالے کلوٹے ایک شخص کے ساتھ چلی گئی۔ جانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 1 2 3 4 نہیں 50 رشتے آئے، ہر ایک کی الگ الگ آرزو تھی۔ اتنی خوبصورت، اتنی قابل بچی، لیکن آرزو کا پٹارا لے کر آنے والے وہ لڑکے والے جو لڑکی کی قدر نہ کر سکے، تو اس لڑکی نے اپنے سماج کو لات مار کے اپنے مذہب کو بھی چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کر لیا۔ اس میں سماج اور سماج کی غلط روایات کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے میں درد دل کے ساتھ نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسی ماں اور ایسا باپ، ایسی خالہ اور ایسی پھوپھو کو ہرگز آپ اپنا رشتہ دکھانے کے لیے مت لے جائیے جن کے ساتھ آرزوؤں کے ٹوکرے ہیں۔ ان آرزوؤں کی وجہ سے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آسان شادی کیجئے، کمپرمائز کیجئے، ایڈجسٹ کیجئے۔ اب تو اللہ اچھا رکھے ان رشتے لگانے والے دکانوں کو جہاں پہلی فہرست میں 10,000 روپے بک کرنا پڑتے، ان کا ہونا بھی ضروری ہے اور ان کا ایسا کرنا بھی ضروری ہے۔ چونکہ لوگ کام کرنے والے کی قدر نہیں کرتے تو وہ پیسے مانگتے ہیں تو کام کر سکتے ہیں، ان کو فون کرنا پڑتا، سفر کرنا پڑتا، لیکن ان اداروں کی وجہ سے غلط چیز چل پڑی اور سماج اس کا عادی ہو گیا۔ کیا 5 فٹ 3 انچ میں چل رہا ہے، اتنے انچ اتنے انچ، کتنے انچ ہے؟ 3 نہیں چلتا، 4 انچ ہونا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پرانے جو بزرگ موجود ہیں انہوں نے یہ فیٹا اور انچا دیکھے نہیں تھے، انہوں نے بولے اماں ابا تم کو سمجھ میں آ گیا، اوکے۔ اب وہ فٹ اور انچ کچھ بھی نہیں۔ اب اماں ابا بول رہے نہیں ماں ہم کو نہیں چلتا، وہ ہمارا بچہ جو ہے نا 5 فٹ 4 انچ کا ہے، بچی 5 فٹ 3 انچ کی ہے، ایک اتنے انچ کے واسطے۔ یہ کیا ہے؟ کیا کچھ چوکھٹ اکھٹ بٹھانے کی ہے کہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ اینچوں کا سسٹم ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بایو ڈاٹا میں اگر اینچ نظر آئے تو بولیے نہیں یہ اینچ اور فٹ لکھنے کا نہیں، ہم اگر کریں گے تو ہوگا۔ خدا کے پاس سے کوئی بیٹی 4 ساڑھے 4 فٹ کی آئی، آپ 5 فٹ کے ہیں، تو قصور اس بیٹی کا کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے بنایا اس کو۔ اللہ کے اس کرشمے کو، اللہ کی اس قدرت کو نام رکھنا، اللہ کی قدرت کو نام رکھنا ہے۔
اس لیے ہم سب کوشش کریں. دوسری چیز کوچنگ کلاسز، ہائی فائی کوچنگ کلاسز، جہاں ہماری شریف بچیاں جن کا کبھی کسی نے ہاتھ نہیں دیکھا تھا، اعلیٰ تعلیم کے نام پر بچی اس کلاس میں جاتی ہے، وہاں اس کو بہت سارے پرابلم آتے ہیں، تو کسی نہ کسی بہانے اس کی کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، اور تعلقات بڑھتے بڑھتے سوشل میڈیا پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب منظرنامہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو ایک سوال ہم اپنے آپ سے کریں، وہ ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کا توڑ نہیں کر سکتے؟ ہم بھی اس کا توڑ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم سب آسان شادی کا پلان بنائیں، رسومات کو ختم کریں، اپنے محلوں میں ایسی کوچنگ کلاس بنائیں جس میں پردہ نشین بہنیں پردے کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. مالداروں سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنی دولت کو افطار پارٹیوں میں اور بڑے بڑے رسم کرنے میں لگانے سے زیادہ آپ کو پیسے بھی ملیں گے، بہترین انویسٹمنٹ ہوگا. اپنے محفوظ محلوں میں بہترین کوچنگ کلاس شروع کیجئے جہاں بچیاں محفوظ پڑھ سکے. الحمدللہ دعا کیجئے صفا بیت المال رباط العلماء اور ہماری پوری ٹیم نے انہی حالات سے متاثر ہو کر کے جی ٹو پی جی لڑکیوں کے لیے ایک پلان بنایا ہے، اور الحمدللہ 3 ایکڑ زمین اس کے لیے خرید بھی لی گئی ہے، اور اس میں کے جی ٹو پی جی ایک پلان بن رہا ہے. آپ دعا کیجئے اس میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ دور فرمائے، اور ہم کو محلوں میں الگ الگ محلوں میں یہ نظام بنانے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز جو مخلوط آبادی ہے، جہاں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، ایسے محلوں کا سروے کر کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا پلان بنانا ضروری ہے. ہمارے پاس 60 محلوں کے 450 بیواؤں کی فہرست ہے. ایسے برے حالات ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. اتنی پریشانی ہے جس میں ہمارے نوجوان زیادہ اس میں مجرم ہے. لڑکیوں کا مدرسہ ہے تو لڑکیوں کا اسکول ہے، تو وہاں اوباش نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اور ہمارے ان اوباش نوجوانوں کی بے ایمانیوں بے وفائیوں کے نتیجے میں بے شمار لڑکیوں نے سماج کو الوداع کہا ہے. اس لیے سمجھدار نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ان ٹپوری بچوں کا حساب لینا شروع کیجئے جو ہماری بیٹیوں کے پڑھنے کی جگہ پر جا کر دکان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کچھ کام نہیں ہے، کان میں بالیاں ہیں، کیا کیا پہنے ہوئے ہیں، کیسے کیسے کتے بلی کے جیسے بالا ہیں، اور صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں. ہم گزرتے، حاجی صاحب بھی گزر رہے، سب گزر رہے، اپنے کیا کرنے کا جان دو. یہ جو مزاج پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. بے شمار وجوہات ہے، ایک وجہ نہیں ہے. ان تمام وجوہات پر پابندی لگانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. بوڑھے نوجوان بزرگ تڑپ رہے ہیں. ایک نوجوان باپ بے چین ہے کہ اب آنے والا زمانہ میری بیٹیوں کے لیے کیسا ہوگا. تو یہ جو بے چینی ہے ہماری، ہم خود ایکشن لے کے پلان کر کے، اور جیسے صفا بیت المال جیسے ادارے زمینی سطح سے جڑ کر کام کر رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ان سے جڑیے اور جڑ کر کام کریں گے. بلا وجہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے فقیر ہے تو ہم اپنے خیرات دینے کا مظاہرہ کرتے ان کو دیتے، جس سے نشہ کرنے والا ایک گروپ تیار ہو رہا ہے. ہم سب مل کر انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو دوبارہ ارتداد سے بچا کر ایمان کی دولت عطا کرے. ایک اسکول میں ایک بچی پڑھتی تھی، ماں باپ کا انتقال ہو گیا. جس محلے میں رہتی تھی کسی نے اس کی خیریت نہیں پوچھی، تو وہ بمبئی چلے گئی. بمبئی میں جا کر اس نے ہوٹل میں کام کیا. ہوٹل میں کام کرنے والے سب اپنے نہیں تھے. وہ اس سماج میں ڈھل گئی، شادی کر لی اور بچے ہو گئے. ٹی سی لینے کے لیے اسکول میں آئی تو سب مسلم باجیاں اس سے مل کر کہتے، ارے تو زینب ہے نا، کب سے یہ ہو گئی؟ تو اس نے اپنی کہانی سنائی. میں نے اس سے کہا ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں آنے کا فیصلہ کر لو. اس نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے، اب بچے بڑے بڑے ہو گئے، اب سب میں اس میں گھل مل گئی، اب میں ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی.
ایسے کتنے واقعات ہیں جو صبح و شام ہو رہے ہیں. اس لیے ہم کو اس سلسلے میں تھوڑا درد دل کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا جیب خاص سے اس کے لیے ایک فنڈ بنا کر اس کام کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. روزہ مکروہ کیسے ہوتا؟ منہ میں تھوکا جمع کر کر کے نگلتے رہنے سے بھی روزہ مکروہ ہوتا، اور آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتے رہنے سے بھی روزہ مکروہ ہوتا، اور مسجد میں بیٹھ کے موبائل پر دوسری چیزیں دیکھتے رہنے، چغلیاں غیبتاں کرتے رہنے سے بھی روزہ مکروہ بھی ہوتا اور ٹوٹنے کے قریب پہنچتا. برکت حاصل کرنے کے لیے گورا ہونے کا وظیفہ کیا ہے؟ اچھا، اللہ میاں نے اگر پکا کلر دیا تو گورا ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کیا فرین لاولی کچھ تو بھی آتا، وہ استعمال کرو. لیکن اگر اس میں اتنا طاقت ہوتا تو افریقہ میں وہ سب سے زیادہ بکتا تھا. وقتی طور پر کسی فنکشن میں آپ گورے نظر آ سکتے، اور وہ برکت کا کچھ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ نشانیاں بتائیے. حضرت مہدی کب آئیں گے؟ نشانیاں بتائیے. حضرت عیسیٰ کب آئیں گے؟ نشانیاں بتائیے. پورا آرڈر ہے. قیامت کے قریب کی یہ تینوں نشانیاں ہیں، اور یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یاجوج ماجوج آئیں گے، چھوٹے چھوٹے قد کی ایک ٹیم ہے. اکثر محدثین اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہ ترکی نسل کی ایک قوم تھی جو ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے ان کو بند کر دیا ہے. اب وہ آنے کی تیاری کر رہے. روزانہ وہ سد سکندری جو دیوار تانبے کی بنی ہوئی ہے اس کو چاٹتے رہتے ہیں اور ارادہ کر کے جاتے کہ کل پورا کر لیں گے، اور جب صبح دوبارہ واپس آتے تو دیوار جیسی کی ویسی موٹی ہو جاتی. ایک دن آئے گا قیامت کے قریب کہ وہ پتلی کر کے اس دن جاتے جاتے بولیں گے انشاءاللہ کل کر دیں گے. جیسے ہمارے بہت سارے دیوار اور گھر بنانے والے انشاءاللہ بولتے نہیں، 10 کاموں لیتے اور بیچارہ انتظار کرتا کب آ رہے. نہیں آ رہے تھوڑا سا کام میں ہے. کام میں نہیں رہے تو ادھر کام لیوا رہتا ان کا. تو 2-3 بلڈنگاں ایک سال تک بنتیچ نہیں، تو بیچاری ان کی دیوار بھی کچھ اس میں سوراخ ہو رہا نہیں. وہ ادھر جاتے. ایک دن آئے گا کہ وہ انشاءاللہ بولیں گے تو دیوار جیسی کی ویسی رہیں گی، اور وہ آ کے وہ چھوٹا سا کام مکمل کر کے ادھر آئیں گے. تو روایات میں لکھا ہے کہ وہ بہت پیاسے ہوں گے، پورے سمندر کا پانی پی لیں گے، اور آسمان کی پورے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو مارنے کی کوشش کریں گے، سب کو ماریں گے. اس وقت کوئی مومن نہیں رہے گا. جو مومن رہیں گے دمشق کے پہاڑ پر تھوڑی سی تعداد میں رہیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھوٹی سی ٹیم رہیں گی دمشق کے پہاڑ پر، اور وہ اتنی قسم پرسی میں زندگی گزاریں گے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. چمڑا جلا کر اس کی راکھ کھائیں گے، اور ادھر یاجوج ماجوج کا اودھم مچا ہوا رہے گا. وہ سب کو ماریں گے. بولیں گے سب ختم ہو گئے، کون بچا؟ تو نعوذ باللہ بولیں گے اب اللہ تعالیٰ بچے. تو تیر آسمان پہ چلائیں گے. ایک تیر خالی آئے گا، اللہ تعالیٰ دوسرا تیر خون میں بھگا کر بھیجیں گے. وہ بولیں گے کام اوپر کا بھی ہو گیا. یہ بہت شریر قوم ہوں گی. اللہ تعالیٰ بغل میں پھوڑے پیدا کر کے سارے یاجوج ماجوج کو ایک لخت ختم کر دیں گے. پوری زمین میں لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. اونٹ کے جیسے بڑے بڑے پرندے اللہ بھیجیں گا، اور وہ لاشوں کو اٹھا کر وہ خالی سمندروں میں لے جا کر ڈالیں گے. دمشق کے پہاڑ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو بدبو ہی بدبو ہوں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، ان کی دعا پر زوردار بارش ہوں گی. طوفان نوح کی طرح پوری دنیا میں طوفان آئے گا اور زمین کی سروسنگ ہوگی. بدبو پورا پانی سمندروں میں جائیں گا، اور دوبارہ سمندر اپنی پرانی شان پر آ جائیں گے. اب زمین پاک ہو چکی ہوگی. آرزو مت کرو کہ وہ دن رہنا اپنے.
زمین پاک ہوگی، کوئی بھی خدا کا باغی و سرکش نہیں ہوگا، سب اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ وہ مختصر سی ٹیم دمشق کے پہاڑ سے نیچے اترے گی اور اب صرف مومن ہی مومن ہوں گے۔ وہ تھوڑے سے لوگ نیچے اتریں گے، اللہ ایسی برکت عطا کرے گا کہ ایک خاندان انار کے ایک چھلکے کے نیچے چھاؤں کر کے بیٹھ سکے گا، اتنا بڑا انار پیدا ہوگا۔ اور ایک بکری کا دودھ بڑی فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا، بہت برکت ہوگی۔ پہلے مصیبت ہوں گی پہاڑ پر، جب نیچے اتریں گے تو اللہ اتنی برکت چیزوں میں دے گا کہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر سلسلہ چلے گا، پوری کائنات میں سوائے اللہ کے فرما بردار کے اور کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، یہ سارے مومن بندے آہستہ 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 ختم ہوں گے، ایک ایمان والا بچا رہے گا، وہ جیسے ہی چلے جائے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ روایت میں لکھا ہے کہ کالا کلوٹا حبشی جو باریک باریک پنڈلیوں والا ہوگا، وہ اپنے پیروں سے کعبے کو مارے گا، اور وہ آخری دن ہوگا کعبے کی بے حرمتی اور قیامت کا زلزلہ ایک ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کی عالم اسلام کی حفاظت کرے۔ کعبے کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، کعبۃ اللہ کے پاس لوگ شوٹنگ کر رہے، ہاں میں طواف میں ہے نا، یہ چوتھا چکر چڑھ رہا، چوتھا بتا رہے ادھر۔ طواف عبادت ہے نماز کی جیسی، اور اس میں شوٹنگ چالو ہے، پورے طواف میں شوٹنگ چل رہی۔ اور حجر اسود کے پاس جو اودھم مچا ہوا ہے، جن لوگوں نے دیکھا الامان الحفیظ، کوئی جا ہی نہیں سکتا وہاں۔ یہ بھی کعبے کی بے حرمتی ہے۔ اس شہر کے رہنے والے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاذ ملا جیون جب وہاں پہنچے تو مطاف میں پہنچتے تو انہوں نے تلوار نکال دیے تھے، چونکہ وہ بادشاہ کے استاد تھے۔ وہاں ان کا شاہی استقبال ہوا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عورتوں کو ہٹاؤ، جب پہلے طواف کے مطاف میں سے عورتوں کو نکالو تو طواف کروں گا، نہیں تو طواف نہیں کرتا۔ ابھی جو وہاں ضابطے کے تحت عورتوں کا ہجوم ہے، طواف میں مرد کم عورتیں زیادہ ہے۔ میں نے شیخ سے پوچھا کیا عورتوں کے لیے الگ سے نظم نہیں ہو سکتا؟ تو وہ شیخ نے بہت پیارا جواب دیا، یا اخی بیت اللہ واحد، اللہ کا گھر ایک ہی ہے، ایک ہی گھر ہے، دونوں یہاں آنا چاہتے ہیں، دونوں یہاں طواف کرنا چاہتے ہیں، دونوں رحمتوں برکتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ مشکل ہے، حکومت وقت کوشش کر رہی ہے کہ کوئی نظام بنے، لیکن نظام بن نہیں سکتا۔ اب وہاں جانے والوں کے ذمہ ہے کہ وہ کعبے کی بے حرمتی نہ ہونے دیں، کعبۃ اللہ کے تقدس کو باقی رکھیں۔ ایک وقت تھا کہ دو لوگوں نے کعبۃ اللہ کے پاس جب ننگا طواف کیا جاتا تھا تو کعبے کی بے حرمتی کی تھی، تو اللہ نے جگہ پر دونوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد بھی ہونے والی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام پڑے گھومے نہیں آئیں گے۔ حضرت مہدی برطانیہ اور امریکہ میں بھی نہیں آئیں گے، حضرت مہدی حیدرآباد میں بھی نہیں آئیں گے، دربھنگا اور دلی میں یمنا پار بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت مہدی مدینے میں آئیں گے، اور مدینے میں بھی 4 سمتیں ہیں، مغرب، مشرق، شمال، جنوب۔ تو 4 سمتوں میں سے 3 سمتوں میں بھی نہیں آئیں گے، مدینے کے مشرق میں پیدا ہوں گے، اور ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی۔ حضور کا نام تھا محمد، حضرت مہدی کا نام بھی ہوگا محمد۔ حضور کے ابا کا نام تھا عبداللہ، حضرت مہدی کے ابا کا نام بھی ہوگا عبداللہ۔ اور آپ کا رشتہ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضور کے چچیرے بھائی اور داماد حضرت علی سے ہوگا۔ اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے۔ حضرت مہدی اوریجنل محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی ہوں گے۔ آنے کے بعد اپنے مہدی ہونے کا انکار کریں گے، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، دیکھو نا میں مہدی ہوں، ایسا بولیں گے نہیں۔ جنہیں بولا سمجھنا یہ شیطان ہے، تو شیطان ہے، تو شیطان ہے۔ شیطان اعلان کرے گا، اوریجنل حضرت مہدی اعلان نہیں کریں گے۔ علماء ریکویسٹ کریں گے، حضرت امت کا حال بہت خراب ہے،
آپ امت کی عمارت فرمائیے، اور حضرت مہدی ان کا ہاتھ چھڑا کر مدینہ چلے جائیں گے، مدینے میں روضہ رسول پر ملیں گے، علماء ریکویسٹ کریں گے، وہاں سے بچ کے نکل جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ حجر اسود کے پاس دعا کرتے ہوئے حضرت مہدی علیہ السلام کو علماء پکڑیں گے، پائیں گے، ریکویسٹ کریں گے، وہ ریکویسٹ کو قبول کریں گے۔ وہ رات ہوں گی کہ اللہ تعالی حضرت مہدی میں وہ انقلاب پیدا کریں گے کہ وہ پوری دنیا کی امامت کر سکیں گے۔ ایک رات میں اللہ پوری چینجز ان کے اندر لائیں گے۔ گویا امت کی قیادت کے لیے قابلیت کی ضرورت ہے، اور قابلیت اللہ حضرت مہدی علیہ السلام میں ایک رات میں پیدا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آئیں گے۔ دمشق کے جامع مسجد کا مینارے پر آلریڈی اسٹیج بنا ہوا ہے، ابھی آسمانوں میں موجود ہے، 35 سال کی عمر میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں زندہ ہے۔ جیسے رکشے کا میٹر کبھی کبھی دوست پیچھے بیٹھا تو بند کر دیتے، اور کوئی بھی دوسرا رہا تو چالو رہتا، میٹر چالتا رہتا، کھڑے بھی رہی گاڑی تو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کا میٹر رکا ہوا ہے، جیسے ہی دنیا میں تشریف لائیں گے میٹر شروع ہوگا، اور وہ اپنی ایک متعینہ عمر کے بعد اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ آنے والے ہیں، جنت سے وضو کر کے آئیں گے، فرشتے لے کر آئیں گے، دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، پھر مینارے سے نیچے آئیں گے، اس مسجد کے امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کہیں گے حضرت امامت فرمائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ ہی امامت پر فرمائیے۔ ان کا یہ کہنا اس بات کا اشارہ ہوگا کہ میں اس امت میں امتی بن کر آیا ہوں، امام بن کر نہیں۔ دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس امت میں بحیثیت امتی ہوگا، ایسے ہی جیسے تلنگانہ کا گورنر مہاراشٹر میں آ جائے تو یہاں اس کو لال لائٹ کی گاڑی وڑی سب رہیں گے، گورنر ہے، مقام گورنر باقی رہے گا، لیکن یہاں کے کسی دستاویز و قانونی کاغذ پر وہ سائن نہیں کر سکتا۔ اس کا وہ سمان و عزت ضرور رہیں گی، لیکن وہ اتھارٹی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مقام نبوت پر اپنے ساتھ تو وہ مقام پر رہیں گے، لیکن اس امت میں وہ نبی نہیں، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور آنے والے ہیں، جنت سے وضو کر کے آئیں گے، داڑھی سے پانی ٹپکیں گا تو ایک جھوٹا آدمی جس کو طہارت لینے کا بھی سلیقہ نہیں، جس کا منہ بھی دیکھے تو 2-3 الٹیاں آ جائیں گی، وہ اپنے قریبی لوگوں کو بڑا دیکھو حضرت کے چہرے سے داڑھی سے پانی ٹپک رہا، وہ ہے نا حدیث میں پانی ٹپکیں گا، حضرت کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا، وہ حضرت عیسیٰ چاہیے۔ تو بھولا بھالا آدمی سمجھتا اچھا یہ چیز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ حضرت عیسیٰ بڑی شان والے ہیں۔ تو رومیوں کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں رومی عدالت کو مینیج کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا پھندے کا فیصلہ کروایا گیا۔ گڈ فرائیڈے ابھی گزرا، وہ گڈ فرائیڈے میں جمعہ کا دن تھا، سنیچر کا دن نکلنے نہیں دینا تھا، جلدی سے فیصلہ سنایا گیا۔ رومی عدالت کا اور رومی پوری حکومت کا نظام تھا کہ جس کو پھانسی پہ چڑھاتے وہی کاندھے پہ لکڑی لے کے چلتا۔ اب جب حضرت عیسیٰ صبح سے لے کر شام تک عدالت کے کٹہرے میں کھڑے رہے تو گل گئے تھے، اب نوجوان کھینچ کر لے جانے لگے تو چلے نہیں جا رہا تھا، اب لکڑی لے کر چلنا وزنی مشکل ہو گیا تھا، رات ہونے والی تھی، تو ایک بدماش نوجوان نے وہ لکڑی اپنے کندھے پہ لی اور کھینچتے ہوئے لے کر گیا۔ اب جلاد کے پاس پہنچا تو لکڑی انہیں لے کے پہنچا، جلاد کو معلوم تھا دستور ہے جس کو پھانسی پہ لٹکاتے لکڑی انہیں کندھے پہ لاتا، انہیں لکڑی لے کے شان سے اندر پہنچا۔ اب کھینچ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کی کوشش کی گئی تو بل رفعہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ پھانسی پر چڑھایا، بلکہ ان کے جیسا ایک پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انشاءاللہ آئیں گے، ہم سب کا عقیدہ ہے، اور وہ اوریجنل عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے۔ عورت کی خریدی سے کیسے بچے؟ اچھا، عورت کی خریدی سے بچنا بولے تو بہت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بھی اس سے بچ نہیں سکتے، اگر گھر سے میں نہیں رہنا ہے تو بچو آپ۔
اگر گھر میں رہنا ہے تو آپ پرمیشن دیجئے. عورتوں کی خریدی کا نظام بنایا جا سکتا ہے, ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ کر ایک ترتیب بنائی جا سکتی ہے. عورت جھگڑے کرتی ہے تو اس سے بچنے کا وظیفہ بتائیے. اس کا ایک ہی وظیفہ ہے, میں پانی پڑھ کر دیتا ہوں, وہ پانی آپ لے جانا اور ان سے بھابھی سے کہنا کہ جب تک میں رہوں سامنے منہ میں پانی رکھنا, جب تک شوہر سامنے رہے انہوں نے وہ پڑے ہوا پانی منہ میں رکھنا, نگلنا نہیں. نگلے تو ریئیکشن ہوتا. تو انشاءاللہ یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے, جھگڑے نہیں ہوں گے. حافظ بننے کا آسان طریقہ بتائیے. مدرسے میں جائیے, انشاءاللہ بہت جلدی سے حافظ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیسے کریں؟ بہت ساری مسنون دعائیں ہیں. رب اغفر لی ورحمنی, وہ مغفرت کی دعائیں اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں. شب قدر کو تلاش کیسے کریں؟ مل جائیں گی کیا؟ ضرور ملیں گی, آپ سچے دل سے دعا کیجئے. پوڑی گٹکا سگریٹ پی کر عبادت کرنے سے عبادت قبول ہوتی کیا؟ عبادت تو قبول ہو جاتی, لیکن اس کی جو بدبو آتی اس سے بازو والے کو بہت پریشانی ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن کے کھانے سے احتیاط اس لیے فرماتے تھے کہ اناجی من لم تناجی, میں ان سے گفتگو کرتا ہوں جن سے تم گفتگو نہیں کرتے. اگر منہ سے بدبو آئے گی تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لعاب میں خوشبو ہی خوشبو تھی, آپ اتنا احتیاط فرماتے تھے. اور سچ مچ جو بیڑی پینے کے لوگ عادی ہے, وہ بازو میں اگر کھڑے ہو گئے نماز میں تو نیت توڑ کے بھاگنے کو دل بولتا. اس لیے کوشش کیجئے کہ بیڑی سگریٹ اگر پیتے بھی ہیں تو آج کی رات توبہ کریں, اور انشاءاللہ آئندہ رمضان تک وہ بری عادت انشاءاللہ چھوٹ جائے. جمعہ کا خطبہ اونچی چیز پر کھڑے ہو کر کیوں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پہلے کھجور کے تنے پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا. جب لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا تو آپ لکڑی کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے, اس پر آپ نے خطبہ دیا تو کھجور کا تنا بلک بلک کر رونے لگا. آپ نے اس کو گلے لگایا اور کہا چپ ہو جا, کل تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا. جنت میں سگریٹ مل جائیں گے کیا؟ وہاں کا کوئی سگریٹ, وہاں آگ نہیں رہیں گے, جنت ہے نا. وہ جہنم میں جلانے کے بعد سے جانا پڑے گا. اگر کسی کو جنت میں سگریٹ پینا, چونکہ وہاں تو جو چاہت ہوگی دل کی وہ ملے گا, تو جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں ان کو ضرور ملیں گی, لیکن جلانے کو جہنم میں جانا پڑے گا. ایک عیسیٰ رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا یہاں نام لکھا ہوا ہے. میں ناپاک نام اپنی زبان سے لینا نہیں چاہتا. یہاں ایک نام لکھا ہوا ہے, تو اس کی پوری تفصیل بولو کیا ہے. تو ایک آدمی ہے جو بہار میں پیدا ہوا اور وہ کسی سازشی گروپ کے ہاتھ لگ گیا. اس نے دین کا بہت دن تک کام بھی کرا, اور اب وہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں, اور وہ یہ بولتا ہے کہ میں رسول ہوں, وہ یہ بولتا ہے کہ میں مہدی ہوں. تو میں نے ابھی بتا دیا کہ حضرت مہدی یہاں نہیں آئیں گے, حضرت عیسیٰ بھی یہاں نہیں آئیں گے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا. آپ آخری نبی جیسے ہے ویسے ہی آخری رسول بھی ہے. دین کا علم اور دنیا کا علم میں کیا فرق ہے؟ دونوں علم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ انگریز دماغ کی سازش ہے. جب تک علم ایک تھا تو ہم سائنسداں تھے. البیرونی, ابو ریحان البیرونی, اور بڑے زبردست محدث بھی تھے اور زبردست سائنسداں بھی تھے, زبردست مفسر بھی تھے قرآن کے, اور زبردست سائنٹسٹ بھی تھے. ہم کو غیر محسوس طریقے پر دونوں کو الگ کرایا گیا. علامہ اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. اگر کوئی نعرے تکبیر غلط ارادے سے بولے گا تو وہ بھی گناہ ہے. اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور ارادہ غلط ہو تو وہ بھی گناہ ہے.
اس لیے کوئی طبیعیات کو، فزکس کو، کیمسٹری کو، بایولوجی کو سیکھتا ہے اور اس کا ارادہ اچھا ہے تو دین ہے، اور اگر وہ حافظ قرآن بنتا ہے، قرآن کے علوم سیکھتا ہے اور ارادہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے سارے علم ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے، علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ پیچھے ارادہ اچھا ہوگا تو آنے والی چیز اچھی ہوگی، ارادہ غلط ہوگا تو آنے والی چیز بھی خراب ہوگی۔ مولانا مسلکوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تم کیا کر سکتے؟ ہاں ایک کام کر سکتے اور ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ مسلکوں کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سب بند کر دیں۔ ہماری بنیاد ہے کلمہ، ہماری بنیاد ہے اللہ، ہماری بنیاد ہے کتاب اللہ، ایک اللہ، ایک نبی اور ایک قرآن۔ اس بنیاد پر اب ملت ایک ہو جائے تو بہار ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے کیا جائے تو انشاءاللہ اس مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں کچھ ایسے نوجوان جو بہورا سماج سے ہے، انشاءاللہ ہم نعت پڑھنے کے لیے ان کو بلانے والے ہیں۔ انہوں نے ہم کو بلایا تھا، جب ہم وہاں گئے تو بہت اچھا لگا، اتنی خوبصورت مسجد، اتنا ڈسپلین، اتنا اکرام، اتنا ادب، تو اچھا لگا، ایسا لگا کہ یہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ اور اب بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھلا کر ایسا سوچنا ضروری ہے، چونکہ ہم کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر ہماری مضبوط طاقت کو توڑ دینے کی ایک کوشش ہے۔ ہم سب سارے خانوں کو ملا کر ایک طاقت بن جانے کی کوشش کریں تو اس کے ذریعے مسلکوں کے جھگڑے ختم ہو سکتے۔ دوسرے، مسلک کی تبلیغ ختم ہو، دین کی تبلیغ کا آغاز ہو۔ رفع دین کرنے کی دعوت دینا غلط، آمین زور سے بولو۔ ایک آدمی جماعت میں 3 دن جا کے آیا تو نانگرے بھی کھیتی ہے، یعنی ایک بیچارے غریب آدمی نے ایک آدمی کو، ٹھیلے والے کو 3 دن جماعت میں لے کے گیا۔ جیسے جماعت میں سے آیا، آپ جو نماز پڑھے غلط ہے، وہاں سے کہانی شروع، میری نماز غلط ہے، پھر کئی کو پڑھوں، انہیں پڑھتا ہی نہیں، صحیح میں بتاتا، اب انہیں صحیح بتانا شروع کر رہا۔ یہ کام امت کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کام پر ہزاروں روپیے اور ہزاروں انرجیاں خرچ ہو رہی ہے، جس سے امت ملنے کے بجائے ٹوٹ رہی ہے۔ تو اب مسلکوں کے جھگڑے ختم کرنے کا واحد حل مسلکوں کی تبلیغ بند، دین کی تبلیغ کا آغاز۔ جب دین کی تبلیغ ہوگی تو انشاءاللہ محبتیں ہوں گی۔ بازو والا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب بغداد پہنچے، مسجد میں نماز کے لیے گئے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رفع دین کا کرنا افضل تھا۔ اس نماز میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر وہاں تھی تو قبر والے کا ارادہ، قبر والے کی رائے تھی کہ رفع دین کا نہ کرنا افضل، تو اس قبر والے کا خیال رکھتے ہوئے امام شافعی نے پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا۔ جب تک یہ مزاج ملت نہیں بنائیں گی، اتحاد آ نہیں سکتا اور مسلکوں کو جھگڑا ختم ہو نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری دکان وہ جھگڑے سے ترقی پاتی، میری دکان چلتی چس سے، جب تک میں جھگڑے کو باقی رکھوں گا دکان زندہ رہے گی، جھگڑا ختم ہوگا تو دکان بند ہو جائیں گی۔ اس مقصد سے جو کام کر رہے ہیں، ہماری درخواست ہے کہ اب بھی وقت ہے، خدا کے لیے یہ مسلکوں کی تبلیغ کو بند کر دیجئے اور ایک اللہ، ایک نبی، ایک کلمے اور ایک قرآن کی بنیاد پر ہم سب ایک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ملت کی وہ دوبارہ طاقت و قوت کو ہم سب کو پیشانی کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔